زینب نے دیکھا تڑپ کر آ گئی، کہا بھائی اگر کوئی بھی نہیں ہے تو بہن تو ہے نا، سب کچھ کرے. تیار کیا، گھوڑے پر بیٹھ گئے، بہن چلی گئی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑا لگائی آگے چلنے کے لیے، آگے چلے، لیکن گھوڑا نہیں چلتا. آپ نے اس کی لگام کھینچی، پھر آگے نہیں بڑھتا. تیسری مرتبہ آپ نے اس کو مارا، پھر آگے نہیں بڑھتا، نیچے کی طرف منہ کرتا ہے. آپ نے نیچے کی طرف دیکھا تو وہ سکینہ کتنی چھوٹی بچی تھی، گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہوئی اور اپنی ننھی زبان سے کہتی تھی اے گھوڑے ادھر نہ جانا. بھائی علی اکبر گئے، کوئی واپس نہ آیا، اور حضرت قاسم گئے، وہ واپس نہ آئے، کوئی واپس نہ آیا. میرے بابا جان کو لے کے جائے گا تو یقینی طور سے وہ بھی واپس نہ آئیں گے. پھر مجھے بیٹا کہے گی کون پکارے گا، کون سینے پہ رکھ کر مجھے سلائے گا. حضرت امام حسین اترے، بچی کو گود میں لیا، چوما، حضرت زینب کو آواز دی، ارشاد فرمایا زینب سکینہ کو لے جا، میں تو جا رہا ہوں، اس کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا، اس کو رونے نہ دینا. سیدہ زینب کرب کے عالم میں رو پڑی اور کہا بھائی جان آج صرف سکینہ ہی نہیں یتیم ہو رہی ہے، ہم سب یتیم ہو رہے ہیں. یہاں ہمارا کون سا سہارا، کون ہے جو ہمیں سہارا دے گا. آپ بچی کو تو لے کر چلی گئی. سیدنا حضرت امام حسین پہنچے، آپ نے کیا ہے اتمام حجت کیا، خطبہ دیا، اور لوگوں کو بتایا، بہت سے لوگوں کو جہنم واصل کیا، بہت سے لوگ مرے. چاروں طرف سے لوگ اکٹھے ہو کر یکبار کی سیدنا حضرت امام حسین پر حملہ کر دیتے. آپ تاب نہ لے سکے. اس وقت آپ کی عمر 55 سال 5 مہینے 55 years 5 months 55 سال 5 مہینے 5 دن کی تھی. ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑھاپا آ چکا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب گھوڑے سے نیچے آ گئے پھر تو غوغا ہو گیا، لوگ توڑنے لگے. شم ذی جوشن یا خولا بن یزید، یہ لوگ بڑھے، گردن کاٹنا چاہتے تھے. سیدنا حضرت امام حسین کے جسم میں روح باقی تھی. آپ نے اس کی صورت کو دیکھا، پوچھا دن کیا ہے، کہا جمعہ. وقت کون سا ہے، نماز کا. سوچے صحیح جان جا رہی ہے، لوگ شہید کر رہے ہیں، لیکن نماز کی اپنی فکر ہے، نماز کی. اور اس کی صورت کو دیکھا تو اس کی صورت پر سفید داغ تھے. آپ نے ارشاد فرمایا سچ فرمایا میرے نانا جان نے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی کتا میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈال رہا ہے. آج 50-55 سال کے بعد وہ مصطفیٰ کا خواب پورا ہوا، اس کی تعبیر آج میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کوڑی کتا ہمارے خون میں منہ ڈال رہا. پوچھا کون سا وقت ہے، نماز کا وقت ہے. سجدے میں سر رکھ دیا، ایسی حالت میں کہ سارا جسم تیروں سے چھلنی، اٹھ کے بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، سجدے میں سر رکھ دیا، نماز ادا کر رہے ہیں. اور وہ بھی ساری دنیا وضو کرتی ہے پانی سے، حسین نے خون سے وضو کیا ہے اور نماز جمعہ ادا کر رہا ہے. کھڑے تھے ظالم جو تیغ تولے، حسین سجدے میں جا کے بولے. کھڑے تھے ظالم جو تیغ تولے، حسین سجدے میں جا کے بولے. مدینے والوں گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں. مدینے والوں گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے. اور لگتا ہے مولانا محمد علی جوہر نے اس منظر کو حسین کی زبان میں یہ کہا تھا کہ دور حیات
آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔